Welcome back once again, everyone. And we were talking about education system of Pakistan, and we were just comparing Pakistani system to international community. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ایسوسیٹ پروفیسر بھی موجود ہیں اور ہیریٹ وارڈ یونیورسٹی کے اسکاٹ لینڈ کے اندر یہ ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وزٹنگ اسکالر بھی ہیں یونیورسٹی آف کیمبرج کے یو کے اور ان کا نام ہے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں پروفیسر شجاعت مبارک صاحب. السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ شجاعت صاحب. وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ. بہت اچھا لگا کہ اب آپ ہمارے اس مارننگ شو کے پینلسٹ ہیں اور انٹرنیشنل جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہت بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں. وہاں پر صرف دیکھ نہیں رہے بلکہ پڑھا بھی رہے ہیں, بچوں کو آپ سکھا بھی رہے ہیں. سب سے بڑا بیسک کوسچن کہ انٹرنیشنل جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا پھر جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے اگر آپ مائکروسکوپک انالیسس کریں تو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل بہت شکریہ آپ کا اور بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے. میں یہاں پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کیونکہ میں نے 15-16 سال پاکستان میں ہی میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے. لاسٹ ویک میں ڈین تھا ایک پاکستان کی یونیورسٹی میں. تو یہاں پہ آ کے مجھے تھوڑا سا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنے کا موقع ملا. تو بجائے اس کے کہ میں اچھی اور بری چیز بتاؤں, صرف میں یہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پاکستانی یونیورسٹیز کو یا پاکستانی ہائر ایجوکیشن سسٹمز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ عام طور پہ بالعموم تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پاکستانی یونیورسٹیز بالخصوص اور پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے بالعموم وہاں پر کریٹیوٹی کی کمی ہے اور ہم لوگ رٹا سسٹم کو اور ہم لوگ جو ایک رن آن دا مل جو ایک ٹریڈیشنل چیزیں ہیں یا پریکٹسز ہم انہی کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ ایک تاثر ہے یہاں پر. اب یہ تاثر کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے وہ دوسری بات ہے, وہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹری کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے بالخصوص کہ وہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا انڈسٹری سے یا جو پریکٹیکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ لنک نہیں ہوتا یا اس سے بہت زیادہ وہ جڑی نہیں ہوتی ایکسیپٹ فار دا فیو گڈ یونیورسٹیز. یہ عام طور پہ یہاں پہ تاثر پایا جاتا ہے. تیسری بات یہ کہ یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم سے عام طور پہ جو لوگ نکلتے ہیں وہ زیادہ تر شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی پاکستان کے نوجوان ہیں وہ مین سٹریم اپنی جابس میں جانے کے بجائے ڈفرینٹ قسم کی اس طرح کی جابس میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں سے وہ جلدی پیسہ کما سکے. تو میں یہ تاثر کی بات کر رہا ہوں, میرا ذاتی طور پہ اس بات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا شجاعت صاحب, یہاں پر جو ٹاپ رینکنگ کی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں وہ تو لاکھوں روپے پر سیمسٹر لے رہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے, تو وہ کیوں نہیں ان کو اتنا گروم کر پا رہی کہ وہ عالمی سطح پر کمپیٹ کر سکیں؟ کیا کمی اور کیا لوپ ہولز آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, دو چیزیں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان میں چیزیں اتنی بھی خراب نہیں ہیں. میں یہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں, میں یہاں پہ پروجیکٹ کے اندر حصہ بھی ہوں, لیڈ بھی کر رہا ہوں. ایک بات تو یہ کہ یہ جو تاثر میں نے پہلے بتایا یہ بالکل میں 100% اس سے متفق نہیں ہوں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان میں 10% یونیورسٹیز کے علاوہ جو 90% یونیورسٹیز ہیں وہ جتنی فیس لے رہی ہیں یا جو وہ کلیم کرتی ہیں اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہی. اور بنیادی اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی فیکلٹی کے اوپر فوکس نہیں کرتے. اگر آپ یونیورسٹیز کی فیکلٹی کی ان کی سیلریز, ان کا معیار, ان کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں اور جو یونیورسٹیز فی لے رہی ہیں اگر آپ اس کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ میں ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ چکا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ جو وہ یونیورسٹیز بالخصوص جو کہ بی کیٹیگری کی یا سی کیٹیگری کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ جو فیکلٹی ممبرز ہیں, جو پڑھانے والے لوگ ہیں, جو ٹیچنگ سٹاف ہے, ان کی سیلریز اسکول ٹیچر سے بھی کم ہوتی ہیں. میں بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں. آپ بلکہ آپ اس طرح کیجئے کہ اگر کبھی بھی ایک سروے کروا لیجئے گا یونیورسٹیز کے ٹیچرز کو بلا کے جو لوور کیٹیگری کی یونیورسٹیز ہیں وہاں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کی میں بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ آپ کو ایک سیلری کا ایک بہت بڑی شکایت ملے گی. بالکل ایسے یہ پر ڈے کا اسٹرکچر 900 یا 1500 اس طرح کے لیکچر کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز, اکثر شکایات موصول ہوتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں ایکسیپٹ فار دوز جو کہ بڑی یونیورسٹیز ہیں, کراچی کی 2-3
ان یونیورسٹیز کے علاوہ یا جو پنجاب میں جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے علاوہ جو میں بھی یا سی کیٹیگری کی یونیورسٹیز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ ایک بڑا تاثر. اور اس کی ایک اب ہوتا کیا ہے کہ وہ یونیورسٹیز جب ایڈمیشنز کی طرف جاتی ہیں تو وہاں پر جو اسٹوڈنٹ کی انٹیک ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی ان کا کوئی پراپر اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. کوئی بھی شخص جا کے وہاں پہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کا مطمع نظر پیسہ کمانا ہوتا ہے, ان کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک اچھا ہیومن ڈیولپ کر کے آگے مارکیٹ میں بھیجیں گے. تو دو امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں, فیکلٹی کے اوپر فوکس نہ کرنا اور ایڈمیشن پالیسیز کو بہت زیادہ اس کو اسٹرکٹ نہ کرنا. ایڈمیشن پالیسیز میں جو بھی آ رہا ہے اس کو ایڈمیشن دے دینا. تو ان دونوں وجوہات کی وجہ پہ شاید ہم اس طرح کی ہیومن کیپٹل یا ہیومن ریسورس پروڈیوس نہیں کر پاتے جو کہ انٹرنیشنل لیول اچھا ایک سوال کا جواب ضرور دیجیے گا پروفیسر صاحب کہ اگر ہم اپنی ہی پاکستانی یونیورسٹیز جن کو آپ نے کہا کہ بہت زبردست کام بھی کر رہی ہیں, بہت زبردست پڑھا بھی رہی ہیں, ویل گروم بھی کر رہی ہیں, ہمارا بچہ بیسکلی اس وقت مایوس ہو گیا ہوگا یہ سن کر نا کہ بھئی تعلیمی نظام اگر کمپیئر کریں تو بہت کم جو ہے وہ یونیورسٹیز ہیں, 10% جیسا آپ نے کہا کہ تعلیم بہتر طریقے سے دے رہی ہیں. کیا یہاں سے تعلیم حاصل کر کے انٹرنیشنلی اگر اپلائی کرتا ہے بچہ کسی فردر اسٹڈیز کے لیے یا پھر فردر جاب کے لیے تو وہ کوالیفائی کر جاتا ہے؟ دیکھیں بالکل اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کے باوجود بھی میں نے دیکھے ہیں, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. میری اپنی کلاس میں پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں, کیمبرج یونیورسٹی میں مجھے بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ملے ہیں اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں پہ تھوڑی سی اور توجہ دی جاتی تو شاید اس سے بھی آگے چلے جاتے. تو پاکستانی نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, یہ ایک کلیشے بن گیا ہے, لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو پاکستانی نوجوانوں کے لیے انکریجنگ بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر وہ تھوڑی سی محنت بھی کرتے ہیں تو اس ایجوکیشن سسٹم میں رہنے کے باوجود وہ انٹرنیشنل لیول پر آ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ پاکستان میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو تھوڑا سا مس ڈائریکٹ کیا گیا. اگر آپ نالج اکامولیشن کی بات کریں, فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان کے بچے کو جو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم سے ایک بچہ نکلا ہے اس کو بٹھا دیں اور ایک اور بچہ یہاں سے نکلا ہے جو اس کو بٹھا دیں, تو آپ ان سے اگر ڈیفینیشنز پوچھیں گے نا چیزوں کی تو شاید پاکستانی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہتر طریقے سے بتا سکے گا اچھا اس کی یہ ڈیفینیشن ہے, مارکیٹنگ کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے, اکنامکس کی فلاں فلاں فلاں. لیکن اگر آپ ان دونوں کو کہیں گے کہ اپلائی کرو یا آپ کیا اس بارے میں سمجھتے ہیں, تو پاکستان کا جو بچہ ہے وہ اس مار کھا جاتا ہے کہاں پر, جہاں پہ اس کی اپلیکیشن کی بات آتی ہے, جہاں پہ کریٹیوٹی کی بات آتی ہے, جہاں پہ اس کے اپنے کنٹریبیوشن کی بات آتی ہے. حالانکہ نالج اکومولیشن میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی صورت میں بھی کم نہیں ہے. ایون کہ جو نارمل ہماری بی یا سی کیٹیگری یونیورسٹیز ہیں, مجھے افسوس ہوتا ہے یونیورسٹیز کو کیٹیگرائز کرتے ہوئے, لیکن میں ایجوکیشن کوالٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کی کریٹیوٹی کس طرح سے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے, اسٹوڈنٹ کی اپنی سوچ کس طرح سے اس میں ڈالی جا سکتی ہے, اور اسٹوڈنٹ اس نالج کو کنیکٹ کس طرح سے کر سکتا ہے آپ کی انڈسٹری کے ساتھ, اپنی سوسائٹی کے ساتھ اور اپنے معاشرے کے ساتھ. اچھا, وہاں پر جو یونیورسٹیز ہیں, آپ ایک یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں, ایک میں وزٹنگ لیکچرر بھی ہیں, تو آپ کو کیا کمپیریزن لگتا ہے وہاں کی یونیورسٹیز کی یہاں کی یونیورسٹی؟ وہاں پر بھی بچہ جی پی اے کی دوڑ میں ہوتا ہے, یہاں پر بھی بچہ اپنے سی جی پی اے کے بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھتا ہے, لیکن کیا اس کے علاوہ دوسرے بھی عوامل, دوسرے بھی فیکٹرز ہیں کہ جس کو مد نظر رکھنا چاہیے بجائے سے کہ صرف امتحان ہو, بس ڈگری ملے اور دیٹس اٹ؟ اچھا, جو جی پی اے کی دوڑ ہے یہاں پہ میں نے ظاہر ہے کہ جی پی اے کی دوڑ ہوتی ہے ہر جگہ پہ, لیکن شاید یہاں پہ کمپیریٹیولی کم ہے, اور زیادہ ان کمیونٹیز میں ہیں جو کہ ساؤتھ ایشین ہیں, جو ہمارے انڈین یا پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں. وہاں پہ پرسوٹ آف جی پی اے یا جی پی اے کو لینا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. باقی اوور آل یہاں پہ اتنا اس کا وہ نہیں ہے جو کہ ہٹو بچو پاکستان میں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پر فوکس, یا بلکہ جو ڈیولپ کنٹریز کے جتنے بھی سسٹمز ہیں وہاں پہ فوکس ہے کہ آپ نالج کو انڈرسٹینڈ کر کے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ نے ایک نالج, اگر 10 چیزوں کا نالج لے لیا اور آپ اس میں سے ایک کو بھی اپلائی نہیں کر سکتے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ 4 چیزوں کا نالج لے لیں اور ان 4 میں سے 2 کو کم سے کم اپلائی کر سکیں. تو جب آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو obviously آپ کو جاب بھی مل سکتی ہے, آپ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں, آپ کا جو بھی پروفیشن ہے آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اگر یہ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ رجحان پھر ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے, ہمیں تھوڑا تھوڑا علم ہر چیز کا ہوتا ہے,
اور آپ کو پاکستان میں ہر جگہ پہ لوگ بیٹھ کے کمنٹس کرتے ہوئے ملیں گے, کمنٹیٹرز ملیں گے, ڈوئرز نہیں ملیں گے. ریزن کیا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کسی حد تک تھوڑی بہت ڈیولپ ہو جاتی ہے کس چیزوں کے بارے میں, لیکن اس کو کام کرنا کیسے وہ ہم نہیں کر پاتے. تو اس لیے آپ ٹاپ لیول پہ بھی دیکھیں گے تو وی کوڈ فائنڈ کمنٹیٹرز کے جی پولیٹیکل سائنس میں سیاست کو ایسے ہونا چاہیے, انڈسٹری میں ایسے ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, لیکن کرنے والے شاید بہت کم ہیں. پروفیسر صاحب سجیشن کیا دینا چاہیں گے اس وقت؟ سب لوگ آپ کو سن رہے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی انتظامیہ ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس بھی آپ کو سن رہے دیکھ رہے ہوں گے. واٹ یو وانٹ ٹو سجیسٹ کہ اگر پاکستان کے پڑوسی ممالک کی بات کر لیں, ایک طرف بھارت ہے, دوسری طرف چائنا ہے, دونوں ہی ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہیں, آئی ٹی میں بھی آگے ہیں, اور آج کل اے آئی کے دور ہے اس میں بھی آگے ہیں. ہم بھی اے آئی کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر قدم رکھ چکے ہیں, ہم بھی آئی ٹی کے اندر بڑے بڑے ایسے نام جو ہے وہ ہمارے پاس سے موجود ہیں. عارفہ کریم مرحومہ کی بات کر لیں یا بہت سارے ایسے نام بات کر لیں کہ کچھ اور عرصہ رہ جاتے تو شاید وہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں گلوبلی اپنا نام منوا چکے تھے اور جھنڈے بھی گاڑ دیتے. وٹ یو وانٹ ٹو سجیسٹ کہ کن اور سیکٹرز کے اندر ہمیں ذرا سی کچھ ہیلپ کرنے کی یا مدد کرنے کی ضرورت ہے حکومتی سطح پہ, ہم اپنے بچے نکال سکیں گے عروج پر؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ کہ آئی ٹی میں پاکستان میں نو ڈاؤٹ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے, لیکن تھوڑا سا ہمیں آؤٹ آف دی باکس یا سمجھ لیں کہ ود ان دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہی نوجوان, پاکستان کا ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے یا وہ پاکستان کا مین اسٹے ہے, وہ ایگریکلچر سیکٹر. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں پاکستان کا پڑھا لکھا نوجوان نہیں جاتا. اگر گورنمنٹ کسی طریقے سے ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ اس پڑھے لکھے نوجوان کو کنیکٹ کر دیتی ہے, جو کہ آسٹریلیا میں ہو رہا ہے, جو کہ یو کے میں ہو رہا ہے, جو کہ اسکاٹ لینڈ میں ہو رہا ہے, دنیا کی جو یورپ میں ہو رہا ہے, اگر ہم اپنے پڑھے لکھے نوجوان کو ایگریکلچر سیکٹر میں لے کے چلے جاتے ہیں کسی طریقے سے, تو یہ نہ صرف پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا ریولوشن ہو سکتا ہے, بلکہ ان جو انڈیویجول نوجوان آئیں گے وہ ان کے لیے تو ان کا تو کریئر بن ہی جائے گا, لیکن آپ کی اوور آل پورے کا پورا سیکٹر ریولوشنائز ہو سکتا ہے. کیونکہ اس وقت ہمارا سب سے زیادہ جو سیکٹر سفر کر رہا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو ٹیکنالوجیکل اڈاپشن ہے وہ بہت ایٹ دا لوئسٹ لیول ہے, وہاں پہ جو ہیومن کیپٹل یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے وہ ایٹ دا لوئسٹ لیول ہے. جب آپ کسی طریقے سے یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے نوجوان کو اس طرح کے روبوٹس بنائیں, اسے کہیں کہ بیٹا اس طرح کے آپ اگر روبوٹس بنائیں جو کہ اسپرے کر سکتے ہیں جو پیسٹیسائڈز ہیں فصلوں میں, جو کہ بن رہے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں ایون کہ انڈیا میں بھی بن رہے ہیں, جو باقی ممالک میں بن رہے ہیں, کوئی اور اس طرح کی چیزیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کراپس ایفیشنسی کے لیے, ہارویسٹنگ کی ایفیشنسی کے لیے وہ ڈفرینٹ جو ٹیکنالوجیز بن سکتی ہیں, کچھ سینسرز جو آپ کی ایسے بن سکتے ہیں جو ایجوکیشن, جو ایگریکلچرل ویلیو چینز کی ٹریسیبلٹی وغیرہ کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہو سکتا ہے, اور اس میں ہمارے بہت سارے لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ کچھ انڈیویجول لیول پہ پروجیکٹس کر بھی رہے ہیں. تو میں نوجوانوں کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر سم ہاؤ وہ اپنے آپ کو اس سیکٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایمنس کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں بھی انٹرنیشنلی بھی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, کیونکہ گوئنگ فارورڈ جس طرح کے حالات آ رہے ہیں, فوڈ سیکٹر اور ایگریکلچر سیکٹر کی امپورٹنس وہ بڑھ جائے گی, کیونکہ دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہونے والے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ انوائرمنٹل جو چینجنگز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے فوڈ سیکٹر بہت زیادہ اور انڈر لائم لائٹ آ جائے گا. صحیح. اچھا, تو شجاعت صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس وہاں پر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس موجود ہیں تو کیا وہ وہیں پر اسکالرشپ سے اپنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد وہیں پر پریفر کرتے ہیں یا کہ وہ کام بھی کریں, یا پھر وہ ورک کے لیے یہاں پر پاکستان آنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پاکستان سے تو برین ڈرین ہی ہوتا ہے, زیادہ تر لوگ باہر ہی جا کے ملازمت اختیار کرنا بہتر سمجھتے ہیں. جی, انفارچونیٹلی جو لوگ یہاں سے ڈگری کرتے ہیں وہ یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتے, اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بری طریقے سے پھنس جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنی ان میں سے 50% سے زیادہ بلکہ 70-80% لوگ اپنی جس ڈگری جو انہوں نے کی ہوتی ہے اپنے اس پروفیشن میں, وہ جاب ان کو یہاں پہ ملنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ اور جابس کی طرف چلے جاتے ہیں, ڈفرینٹ ہیلے بہانے کے تھرو اپنے ویزا ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کم لوگ ایسے ہیں جو کہ واپس جانے کی, بلکہ نہ ہونے کے برابر ایسے ہوں گے, شاید 1%, 2% یا 5% جو واپس جانے کی خواہش کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی اوور آل آؤٹ لک ہے وہ بہت اچھی
نظر نہیں آتی یا بہت زیادہ Okay. آپٹمسٹک نہیں ہوتے لوگ پاکستان کے بارے میں کہ یار وہاں پہ جائیں گے تو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اور اس طرح کی چیزیں. صحیح. تو اس لیے مجھے جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس ملتے ہیں پاکستانی وہ یہیں پہ اسٹے کرنا چاہتے ہیں, اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اس خواہش میں وہ اپنے پروفیشن کی جاب سے ہٹ بھی جاتے ہیں, اور میں انہیں یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات پاکستان تھی. میں آپ کی زیادہ قدر ہے, یہاں پہ آپ جو ڈلیوریز کر رہے ہیں یا اور جابس کر رہے ہیں ہوٹل ریسٹورینٹس میں, ہوٹل میں, یا مطلب اس طرح کی جابس کا فائدہ نہیں ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. بہرحال بہت شکریہ. شجاعت مبارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, اسکاٹ لینڈ سے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ہیری ورڈ یونیورسٹی کے, اور اس وقت اسٹرکچر پہ بات ہو گئی, یہاں کے پروفیسر سے بھی بات کر لی, باہر کی بھی کمیونٹی کے پروفیسر سے بات کی. لیٹس سی کہ جو اصلاحات یہاں پر بتائی گئی ہیں اگر اس پر فوکس کیا جائے حکومتی سطح پہ تو بچوں میں ٹیلنٹ ہے, بچے آگے نکل سکتے ہیں. بچے اگر یہاں پر باہر سے بھی تعلیم حاصل کریں اور وہاں سے تعلیم حاصل کر کے اگر وہ یہاں پر پاکستان آ کے سرو کریں تو دے کین پرفارم بیٹر, اور یہاں پر ریمیٹنسز میں بھی یہاں پر بھی اضافہ ہوگا, چیزیں اور اچھی بڑھیں گی اور ہم لوگ بہتر مستقبل کی جانب. پروگرام کا ختم ہوا ہے. میری پوری ٹیم کو مارننگ اسپاٹ کی اور اسپیشلی میرے گیسٹ کو بھی اور کو ہوسٹ کو بھی اور مجھے بھی دیجیے اجازت. کل پھر حاضر ہوں گے ایک زبردست قسم کے آپ سے ہی ریلیٹڈ ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.